حکمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک 7، فیڈرل بی ایریا، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون 633360۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم يظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سید الاولین والآخرین اور نبی الانبیاء، نبی کا نبی، انسانیت کا سردار۔ آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سید الامم بنایا، ساری امتوں کی سردار، ساری امتوں سے افضل، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل ہو، سب سے زیادہ باعث عزت ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، میری امت سے آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، میری امت کو آپ نے من سلوہ کھلایا، تو کوئی اور امت بھی ایسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلق موسیٰ، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد جو آخری نبی ہیں ان کی جو امت ہے ان کو ساری امتوں پر وہ شرافت ہے اور وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ تو یہ تو بھائی بات کہیں کی کہیں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا امت احمد، آپ کی نہیں اسی کی ہے آخری کی۔ تو یا اللہ مجھے ان کی کوئی شکل دکھا دے، کہا وہ ابھی عالم وجود میں نہیں، عالم ارواح میں ہے، تو اللہ مجھے ان کی آواز ہی سنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز سناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آواز ندا لگائی، ندا یا امت احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو ہماری روح نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک، یہ جواب دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا پیارا نغمہ ہے ان کا، کتنا میٹھا بول ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی جانیں قبول کروں گا۔ ساری مدوں سے افضل، ساری مدوں سے اعلیٰ اور سب سے انوکھا جدا معاملہ کیا۔ جب سوات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے فضائل پڑھے تو کوہ طور پہ گئے، یا اللہ ایدۃ الالواح امۃ کن خیر امۃ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی قال تلک امۃ احمد۔ یا اللہ یہ ایک امت کا تذکرہ لکھا ہے کہ جو آنے والے ہیں
جو भलाइयों को फैलाएंगे, बुराइयों को मिटाएंगे, उसको ईमान लाएंगे, या अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया कुल का उम्मत अहमद, आपकी नहीं वो अहमद की उम्मत है। दरखास्त की रब अजल अलवाह उम्मतन सबकातहुम फी बुतूनिहिम याकुलूनहा रब्बी अलहुम उम्मती क़ाल कुल का उम्मत अहमद। या अल्लाह वो उम्मत ऐसी है तो उनकी ज़कात उनके गरीब खाएंगे। बनी इसराइल की ज़कात गरीब नहीं खा सकता था, उनकी ज़कात को पहाड़ पर रखा जाता था, ऊपर से आग आती थी और उसको जला देती थी, और ये कबूल ज़कात होती थी, और जिसको अल्लाह ताला रद्द कर देता था उसको जलाया नहीं जाता था, तो सबको पता चल रहा इसका माल मरदूद हो गया। हमारे साथ का किस्सा है, अमीरों से लेकर गरीबों को ले लो, उसको भी सवाब उसको भी सवाब। और अल्लाह ताला ने तो उस उम्मत के साथ वो लाभ किए हैं जो औरों के साथ कभी किए नहीं। एक वजू आया, या रसूल अल्लाह मैं तो हलाक हो गया। क्या हुआ? क्या मैं रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, तो मैं अब क्या करूँ? तो आपने फरमाया गुलाम आजाद करो। कहने लगा मैं तो सिर्फ अपनी जान का मालिक हूँ, मैं गुलाम कहाँ से आजाद करूँ? तो आपने फरमाया 7 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। वो कहने लगा मुझसे बड़ा कोई मिस्कीन कोई और किसको खिलाऊं? आपने फरमाया फिर 7 रोजे रखो। वो कहने लगा एक रोजे में ये चांद चढ़ाया, 7 रोजे में क्या करूंगा? तो आपने कहा अच्छा भाई बैठो तो तुम्हारा इंतजाम करते हैं। उसको बिठा लिया, खजूर मिल रही, एक अंसारी साहबी आए खजूरों का टोकरा लेकर, या रसूल अल्लाह ये सदका है। बाद में फरमाया भाई वो कहाँ है? बद्दू बैठा है, हाँ जी बैठा हूँ। तो ये ले जाओ और अपना कफ्तारा है तुम्हारा, ये जाकर 7 मिस्कीनों को खिला दो। और कहने लगा यार रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा मिस्कीन है ही कोई नहीं, आप मुझे ही दो कि मैं खाऊं? साहब हंसने लगे का चल तू ही लेगा। ऐसी मरनी ऐसे लाभ इस उम्मत के साथ। फिर क्या कहा? रब अलवाह उम्मतन कफ़ारत जुनूबिहिम अस्सलवातुल खम्स। या अल्लाह वो उम्मत ऐसी है 5 नमाजें पढ़ेंगे, दरमियानी गुनाह सारे माफ हो जाएंगे, तो वो उम्मत मुझे दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मत अहमद। तो या अल्लाह अलवाह उम्मतन इज़ा हम्मा अहदुहुम बिहसना कुतिबत लहू हसना व इज़ा अमिल बिहा कुतिबत लहू 10 अज़आफ़हा इला 700 ज़िअफ़िन रब्बि इजअलहुम उम्मती क़ाल तिलका उम्मत अहमद। या अल्लाह वो भी अजीब लोग हैं, नेकी का इरादा भी करेंगे तो तुम उनकी नेकी लिख लेगा, किया भी कोई नहीं, कर लेंगे तो 10 गुना से 700 गुना कर देगा। रब्बि इजअलहुम उम्मती, अल्लाह ने तो मेरी उम्मत बना। क़ाल तिलका उम्मत अहमद, का आपकी मेरे हबीब की उम्मत है। रब्बि अजल अलवाह उम्मतन अस्साबिक़ून फी दुख़ूलिल जन्नह अल-आख़िरून फ़िल ख़ल्क़। या अल्लाह वो उम्मत आने में सबसे बाद में, जन्नत में जाने में सबसे पहले। या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा। क़ाल तिलका उम्मत अहमद, का आपको नहीं वो अहमद की उम्मत है। मुझे इस्लाम ने कहा फिर मुझे भी उसी उम्मत में से पैदा कर दे। ये आपके तस्करे आपके आने से भी 2000 साल पहले आपके तस्करे शुरू हो चुके हैं। मेरे दोस्त भी पहले से शुरू होते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हो चुके हैं, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो चुके हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले शुरू हो चुके हैं। अंग्रेज में आवाज का पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली? साथ इरशाद फरमाते हैं उनको नबीय्युन, साथ इरशाद फरमाते हैं उनको नबीय्युन वमीन आदम लमिन जबल बैनल वक्ती। जब आदम अलैहिस्सलाम का दारा बनाया जा रहा था मुझे नबूवत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला ने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को सारी उम्मतों पर इज्जत बख्शी है, शराफत बख्शी है, फजीलत बख्शी है। मेरे भाइयों किसी उम्मत से इस तरह रहमत के दरवाजे नहीं खुले जैसे अल्लाह ताला ने आपको खोले हैं। एक रात खड़े हो जाओ 80 साल की इबादत लिख दो मेरे बंदों के लिए।
خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات آپ کو دیتا ہوں، ایک رات میرے سامنے جاگ کے کھڑے ہو جاؤ، 1000 مہینے سے زیادہ تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا۔ یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی۔ فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھو، اشراق پڑھو، حج اور عمرہ ان کے لیے لکھ دیا جائے، یہ کسی کو نہیں ملا، آپ کو ملا ہے۔ تکبیر آپ کو ملی ہے، اللہ اکبر کوئی امت نہیں کہتی تھی، اللہ اکبر صرف اس امت کو ملا ہے، یہ دو اس امت کو اللہ اکبر نہیں ملا۔ اذان اس امت کو ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ نیکیوں کو اللہ بڑھاتے گئے، صرف آپ کا ہے، پہلے کا نہیں، ایک نیکی تو ایک نیکی آپ کا کم سے کم ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے نبی کو قربان جائیں، ہم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ 10 تھوڑا ہے، جد امتی زیادہ کر، رب جد امتی زیادہ کر۔ اللہ نے دوسری آتی کر من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، وہ ہے ان کو قرضہ دیتا کہ کئی سو گنا کر دیں اس کو، کئی گنا کر دیں اس کو، مجمل رکھا، مبہم رکھا، متعین نہیں کیا۔ آپ نے پھر دعا مانگی، رب جد امتی زیادہ تھوڑا ہے اور زیادہ کرنا۔ اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک روپیہ میرے نام پہ جو لگائے گا 700 گنا اس کو کر دوں گا۔ 10 گنا سے کہاں پہنچے؟ 700 گنا۔ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، یا اللہ تھوڑا ہے، جد امتی زیادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم ضرب تقسیم چھوڑ دیتے ہیں، اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا، کوئی کھاتا نہیں ان کا۔ 50 سال کا مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرے رہا سکتے ہو حساب یسیرا، اس کا حساب آسان کر دیا جائے۔ اذا بلغ 60 سنۃ، 60 سال کا ہو گیا تو اعلان ہوگا، حضرت کے اناوا، اس کے دل میں توبہ کا شوق ڈالو، میری طرف اس کو کھینچو۔ 60 برس میں پہنچ کر آدمی کو اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے، جو چھٹ گیا اس کا مقدر نہ کھینچا، اس کی بدبختی۔ اذا بلغ 70 سنۃ، 70 سال کا ہو جائے تو احبہ اللہ اہل السماء، تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ أُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، 80 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھواتا رہتا ہے، برائیاں معاف کرتا رہتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَسِيرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فرشتے کہتے ہیں أَسِيرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، یہ تو اللہ کا تعبیر ہے، پوری وفا کی ریٹائرمنٹ بھی کوئی نہیں ملی، ساری زندگی نبھا دی، چلایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اگلے پچھلے سب معاف۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرا بندہ جس پر تو ہاتھ رکھے گا اس کو بھی جنت میں ڈالوں، تیرے رشتے داروں میں شفت اپنی اہل، اس کو اپنی عزیز و اقارب میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس امت کو یہ عزت فضیلت کیوں ملی؟ جب تک یہ امت قائم ہے آسمان زمین قائم ہے، جب یہ امت مٹ جائے گی زمین آسمان بھی اللہ مٹا دے گا۔ ساری کائنات کو روٹی آپ کی برکت سے ملتی ہے۔ مسلمان زندہ ہے تو امریکہ کو روٹی مل رہی ہے، مسلمان ختم ہو گیا تو نہ امریکہ کو ملے گی، نہ ایشیا کو ملے گی، نہ آسٹریلیا کو ملے گی، نہ جنوبی امریکہ کو، نہ شمالی امریکہ کو، نہ وسطی ایشیا کو، نہ مشرقی ایشیا کو، نہ مغربی ایشیا کو، نہ افریقہ کو، نہ آسٹریلیا کو۔ کائنات کے جانور کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے، پرندے کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے، مچھلیاں کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے، حیوان کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے، انسان کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے، فرشتے زندہ ہیں تو اس امت کی برکت سے۔ جس دن کلمہ گو مٹ جائے گا، نہ فرشتہ رہے گا، نہ آسمان رہیں گے، نہ زمین رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، رہ جائے گا تو اللہ ہی رہ جائے گا۔ باقی خود بات کر دو، آپ اپنا مقام سمجھو جائیے۔ آج کی عزت پیسے سے نہیں، آج کی عزت دولت سے نہیں، آج کی عزت حکومت سے نہیں، آج کی عزت اللہ پہلے سے قائم کر چکا ہے۔ کس بنیاد پر ہے، کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو
ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل چھوڑی دی ہے، علم چھوڑا دیا ہے، اپنی ذات میں انسان جاہل ہے۔ كان ظلوما جهولا، تم ظالم بھی ہو جاہل بھی ہو۔ اگر کچھ لیا بھی ہے تو بہت تھوڑا لیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ پھر اور اپنی کمی سن، وکان الانسان قصورا، تم بخیل بھی ہو، وکان الانسان عجولا، تم جلد باز بھی ہو، وکان الانسان قصورا، اور تم ناشکر بھی ہو، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور تم جھگڑا کرنے والے بھی ہو، غصے میں آپس سے باہر نکلنے والے بھی ہو، اور پھر انسان خلق ہلوعا، تم بے صبر بھی ہو، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، دولت آئے تو سمیٹنے میں لگ جائے، نہ آئے تو ہائے ہائے کرنے لگ جائے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے بنانے والے کا بھی ناشکرا ہے، اپنے پالنے والے کا بھی ناشکرا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو آپ سمجھ میں لائیں۔ اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ظلم ظالم، جہول جاہل، عجول جلد باز، ہلو بے صبرا، منو روکنے والا، جگہ فضا کرنے والا، کپور ناشکرا، کپور بخیل، اکثر شیء جدلا، غصے والا، جھگڑالو۔ جس انسان میں اتنی کمیاں ہوں وہ زندگی کے کسی دور میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندگی کا مقصد پہچان سکے، وہ خیر اور شر کو جان سکے، وہ کامیابی ناکامی میں تمیز کر سکے، اور زندگی کے لیے راستہ صحیح طے کر سکے۔ انسانی عقل اس قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ کیوں آئے نبی؟ زندگی کا مقصد بتانے آئے، انسان کو زندگی کی روشن شاہراہ پہ ڈالنے آئے۔ بس آخر میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، انسانیت کروڑوں گنا بڑھ گئی، اور انسانوں کو راہ دکھانے والے آنے بند ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کبھی بھی تصور نہیں کی جا سکتی کہ جب دنیا کی آبادی چھوڑی ہے تو راہبر بھیجے جا رہے، اور جب ایک شہر پوری دنیا کے برابر ہو چکا ہے تو کوئی راہبری کے لیے بھیجا نہیں جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ آپ کو آخری بنا کر سارے عالم کے انسانوں کی نبوت عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امت عطا فرمائی، اور جو کام اللہ نبیوں سے لیتا تھا انسانوں کی راہبری کا، وہ اس امت کے سپرد فرمایا کہ یہ امت اللہ کا پیغام پہنچائے گی۔ ہمارے نبی سارے عالم کے بن کے آئے، آپ کے پیدا ہوتے ہی ساری کائنات میں ہلچل مچنی شروع ہو گئی۔ 70,000 جنت کی حوریں آسمان سے، جنت کے دروازے کھول کے پہلے آسمان سے نیچے آ گئی، اللہ کے نبی کی ولادت کے استقبال میں آسمان کے فرشتے اتار دیے گئے، اور کائنات ساری آپ کے انتظار میں نظریں بچھا کے بیٹھ گئی۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ پاکیزہ نکلے، آپ پر ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی نہیں تھی۔ جب بچہ آتا ہے تو کیا کچھ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی ایک نالی ہوتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، وہ نالی آپ کی کٹی ہوئی تھی، اس کو کاٹا نہیں گیا، آپ پر کوئی گندگی کا نشان نہیں تھا۔ آپ اس طرح ماں کے پیٹ سے آئے جیسے غسل دے کے بچے کو گود میں رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ ختم سمیت پیدا ہوئے، آپ کا ختم نہیں کیا گیا، ماں کے پیٹ سے مقبولی و مختوم، آپ ختم کیے ہوئے اماں کے پیٹ سے آئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ایک دم روشنی پھیل گئی، اور سامنے فرماتی مشرق تک دیکھا، مغرب تک دیکھا، ایران کے محل دیکھے، روم کے محل دیکھے، شیر اور یمن کے محل دیکھے، اور حیران ہیں کہ یہ بچہ کیا بچہ آ گیا، اور جو ہمیں گود میں لیا ہے نہ گندگی نہ کوئی نشان ہے، ختم کیا ہوا ہے، یا نہ یہ کیا چیز آ گئی۔ جب گود میں لیا تو ایک دم ایک ابر سا آیا، ایک بادل جس نے آپ کو چھپا دیا، اور اس میں آپ ایسا لگا جیسے غائب ہو رہی ہیں، اور ہر سامنے بادل کے اندر سے آواز سنتی ہیں،
فوتو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق میں چھڑاؤ مغرب میں چھڑاؤ، لوارت جسم بھی اس کے نام کو لوگوں کو پتہ چلے، ونعت ہوئی اس کی صفات کا لوگوں کو پتہ چلے، وصورت ہوئی اس کی شکل کا شکل و حال کا لوگوں کو پتہ چلے، وآتوہ خلق آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، ومعرفت شیخ علیہ السلام کی معرفت دو، شجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، خلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال ووقار إلياس ولحم داوود وقرب أيوب وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام وأغمسوه في أخلاق النبيين. ایک ندا آ رہی اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیخ علیہ السلام کی معرفت دو، علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور اسحاق علیہ السلام کی ان کو رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور موسیٰ یوسف علیہ السلام کا جمال دو، حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، داؤد علیہ السلام کی زبان دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاکبانی دو، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے رغبت ہونا اس بچے کو دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس کو ووٹا دے کے باہر نکالو. 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق لے کے دنیا میں آ رہے، اور اس کے اوپر ختم نبوت کا تاج بن کے آ رہے، حبیب بن کے آ رہے، خلیل بن کے آ رہے. خلیل بھی اللہ نے بنا دیا، حبیب بھی اللہ نے بنا دیا. اتخذنی اللہ خلیلا واتخذنی اللہ حبیبا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابراہیم ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو خلیل بنا تھا، ابو بکر کو بنا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. خلیل بھی بنے، حبیب بھی بنے، خلیل بھی بنے، سب کچھ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ختم نبوت اس کے اوپر عطا فرمائی تو آپ سارے عالم کے انسانوں کو رہبر بن کر آئے، ہادی بن کر آئے. 13 برس کی مکی محنت ہے، 10 برس کی مدنی محنت ہے، نبوت کا آخری سال ہے، اور آج موت کا آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور آپ کی نبوت کا آخری سال آ چکا ہے. دنیا کے اعتبار سے آپ کی نبوت کا قیامت تک ہے. صاحب حج کا اعلان فرماتے ہیں، 12,000 آدمی ذوالحلیفہ سے ساتھ چلتے ہیں، مکہ پہنچ کے وہ سوالات ہو جاتے ہیں. عرفات میں الیوم اکملت لکم کی آیت اترتی ہے، مینا میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں میرا پیغام آگے پہنچاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اس امت کو ایک کام ملا ہے. کیا کام ملا ہے؟ کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والے کی طرف بلاتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والے کا پہچان کرواتے ہیں، ساری دنیا کو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں جو نبی کرواتے تھے، ساری دنیا کو جنت کا تعارف کرواتے ہیں جو نبی کرواتے تھے، ساری دنیا کو دوزخ بتاتے ہیں جو نبی بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی والا کام عطا فرمایا، اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی اجازت دے گی. اس نے بھی اپنی شریعت کو نافذ فرما دیا کہ اگر اس کو میرے حکم کو مطابق کرو گے تو وہی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا. آپ نے عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں فرمایا، عبد الرحمان تاجر الرحمان رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا عبد الرحمان تو رحمان کا تاجر ہے. سارے راول پنڈی کیا پاکستان کے تاجر اکٹھے ہو گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمان بن عوف اور حکیم بن حزام ان 3 صحابہ کی دولت کو نہیں پہنچ سکتے. سارے اکٹھے کر لو، کیا ارب پتی، کیا کروڑ پتی، کیا خرب پتی، ان 3 صحابہ کے سامنے وہ نوکر کی حیثیت بنے رکھتے. اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور عبد الرحمان کا جب انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا. 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 سون کی چنکلی، جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے تو آریوں سے کاٹا گیا تو آریوں کے دندانوں سوٹ گئے.
ضروریات زندگی میں شریعت بتائی کہ ایسے کر لو گے تو یہ بھی جنت کا ذریعہ، لیکن ایک کام دیا کہ کام تمہارا کیا ہے، دنیا مجھے نہیں جانتی، مجھے نہیں پہچانتی، تم جاؤ میرا تعارف کرواؤ۔ جب سے نہیں تعارف کرواتے ہیں، نور اسلام کا ہمیں اسی قصہ سنایا، جب نور اسلام نے یوں کہا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگوں توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ السماء علیکم مدرارا، تو تم پہ بارشیں لائے گا موسلا دھار بر وقت، اموال وبنین، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغ لگائے گا، باغات لگائے گا، نہریں چلا دے گا۔ لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا کہ تمہیں اللہ سے عزت کی نہیں پڑی کہ اللہ کی مانے میں تو عزت نہیں ملے گی؟ اس ساری قوت طاقت کا مالک ہے، اس کی قدرت کو دیکھو، علم کرو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھو اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پر نیچے بنائے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورج چاند کو چمکایا، چاند کو چاندنی بخشی، سورج کو آگ بخشی، اور واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تم یعیدکم فیہا، تو تمہیں واپس لوٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، تو تمہیں اس میں سے دوبارہ نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ زمین تمہاری نہ امریکہ کی نہ پاکستان کی، زمین اللہ کی، والارض بعد ذلک دحاها، زمین کا بچھانے والا، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور زمین کی بچھانے والے کی، وإلى الأرض كيف سطحت، دیکھو تو پھر زمین کیسے بچھ گئی، والارض فرشناها، میں ہوں جس نے زمین کا فرش بنایا، فنعم الماعدون، تو ہے میرے جیسا فرش بچھانے والا، ألم نجعل الأرض كفاتا، میں ہوں تمہیں جس نے تمہارے لیے زمین ایسی بنا دی کہ نیچے زندہ اوپر زندہ رہیں، نیچے مردہ رہیں، ألم نجعل الأرض مهادا، میں ہوں تمہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو کنگھوڑا بنا کے دے دیا اور زمین کو فرش بنا کے دے دیا، بچھونا بنا کے دے دیا، میں ہوں کہ وہ والارض فراشا، میں ہوں تمہیں جس نے زمین کا فرش بنا کے تمہیں دے دیا۔ یہ بات میرے بھائیوں دنیا کو سمجھانی ہے، اپنی من کو بھی بتانی ہے کہ نہ زمین امریکہ کی، نہ افریقہ کی، نہ آسٹریلیا کی، نہ ہند پاکستان کی، نہ میری نہ تیری، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ پہاڑ اللہ کے ہیں، یہ پانی اللہ کا ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہیں، یہ لوہا اللہ کا ہے، یہ آسمان اللہ کے ہیں، یہ سورج اللہ کا ہے، یہ چاند اللہ کا ہے، یہ ستارے اللہ کے ہیں، چاند کی چاندنی اللہ کی، سورج کی کرنیں اللہ کی، ستاروں کی جھلملاہٹ جگمگاہٹ اللہ کی، آسمان کو بلند کیا تو اللہ نے، رفع السماوات، زمین کو بچھایا تو اللہ نے، والارض بعد ذلک دحاها، پہاڑوں کو گاڑا تو اللہ نے، والجبال ارساها، پانی نکالا تو اللہ نے، اخرج منها ماءها ومرعاها، چارہ نکالا تو اللہ نے، اخرج منها ماءها ومرعاها، بادل لایا تو اللہ، الم تر ان اللہ یجزی صحابہ، ان کو جوڑا تو اللہ نے جوڑا، ثم یؤلف بینہ، ان کو جوڑا تو اللہ نے جوڑا، ان کو اوپر نیچے پہاڑوں کی شکل میں کھڑا کیا تو اللہ نے کھڑا کیا، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس میں سے بارش برسائی تو اللہ نے برسائی، یصیب بہ من یشاء یصرفہ عن من یشاء، یہاں برسائی تو اللہ نے، وہاں ہٹائی تو اللہ نے، یہاں اولے گرے تو اللہ نے گرائے، اور وہاں پانی برسا تو اللہ نے برسایا، انا سبقنا الماء سبا، پانی اللہ برسانے والا، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو اللہ کھانے والا، فانبتنا به حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھر اس میں سے پھل اور پھول اور غلے اور چارہ نکالا تو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اس میں پانی چلایا تو اللہ نے چلایا، اس میں ہوا کو پھرایا تو اللہ نے پھرایا، اس میں پہاڑوں کو گاڑا تو اللہ نے گاڑا، لوہے کے اندر رکھا تو اللہ نے رکھا، زمین نہ تھی اللہ نے کہا بن جا وہ بن گئی، ہوا نہ تھی اللہ نے کہا بن جا وہ بن گئی، آسمان نہیں تھے اللہ نے کہا بن جاؤ وہ بن گئے، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم سواء للسائلين، تم کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن زمین کو بنا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، 2 دن میں اس کے اندر معدنیات کو بھر دیا، کڑے میٹھے پانی کی روشوں کو چلا دیا، رگوں کو پھیلا دیا، هذا عذب الفرات، یہ میٹھا پیو، هذا ملح الأجاج،
भूल में शाहराह से ये है तुम पगडंडियों में कहाँ फंस गए। ये है रोशन शाहरा कई लोहा का नहार रहा, जिसकी रात भी रोशन का दिन भी रोशन, जिसके अंधेरे भी उजाले जिसके उजाले भी उजाले, जहाँ अंधेरे का गुजर ही नहीं है, जो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के हबीब ने उसको हमारा हम तक पहुँचाया। ये भाइयों हमारी जिम्मेदारी है। इस वजह से हमें इज्जत अल्लाह ने दी है। हम सारी कायनात के जहालत को दूर करने वाले हैं। सबसे बड़ी जहालत अल्लाह का इनकार है, सबसे बड़ी जहालत अल्लाह को न पहचानना है, सबसे बड़ी जहालत अल्लाह को पहचान के उसकी न मानना है। आज दुनिया जाहिलों का रोड बनी हुई है, जहालत ही जहालत है। तो एक बहुत बड़ा तबका तो अल्लाह को जानता नहीं, एक तबका जानता है तो मानता नहीं, लिहाजा जहालत ही जहालत है। हमारा काम है कि हम अल्लाह की मोहब्बत दिलों में बिठा दें, अल्लाह पाक की तारीफ करके, अल्लाह को सबसे ज्यादा अपनी तारीफ पसंद है, किया तो अपनी तारीफ से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ है अल्लाह की। ये सारे जहान का पालने वाला भाई, हम अल्लाह का तारुफ कराते हैं, कायनात को बताते हैं, इंसानों को बताते हैं कि ये सब अल्लाह का है। अल-मुल्क लिल्लाह, सब अल्लाह का नहीं कहता है। अल-इज्जत लिल्लाह, वल जबरूत लिल्लाह, वल अज़मत लिल्लाह। सब तारीफ है अल्लाह की। ये सारे जहान का पालने वाला भाई, हम अल्लाह का तारुफ कराते हैं, कायनात को बताते हैं, इंसानों को बताते हैं कि ये सब अल्लाह का है। अल-मुल्क लिल्लाह, सब अल्लाह का नहीं कहता है। अल-इज्जत लिल्लाह, वल जबरूत लिल्लाह, वल अज़मत लिल्लाह, वल किबरियाउ लिल्लाह, वल सुल्तान लिल्लाह, वल हुक्म लिल्लाह, वल मुल्क लिल्लाह, वल नूर लिल्लाह, वल इज्जत लिल्लाह, वल तस्बीह लिल्लाह, वल तक़दीस लिल्लाह। मा आज़म शानक व अशहर मुल्कक व आला मकानक व अक़रब मिन खल्क़िक व अल्तफ़ बिइबादिक सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अपनी नबी की जुबान से सुनो कि अपने रब की तारीफ क्या कर रहे हैं। अल्लाह को इज्जतों का मालिक, को ताकत का मालिक, को सल्तनत का मालिक, को अजमत का मालिक, को किबरियाई का मालिक, को मुल्क का मालिक। नूर तेरा ही कायनात में चला, हुकूमत तेरी कायनात में चली, इज्जत तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं, तस्वीर तेरे लिए है, ताकत भी तेरे लिए है, और सारी की सारी तारीफें अल्लाह तेरे लिए है। और अल्लाह तेरी शान कितनी बुलंद है, तेरा मकान कितना ऊंचा है, और तू अपने बंदों से कितना करीब है। देखो दो मुतजाद के साथ आला मकानत, अल्लाह को कितना बुलंद है, कितना आला है, कितना आला है। ला तराहुल उयून, आंखें देखती, ला तुखालितुहुल जमीन, ख्याल नहीं पहुंचता, कितना करीब है। अक़रब बिइबादिक, अल्लाह तो कितना करीब है। फौक़ियतुहु ला तज़ीदुहु बुअदन अन ख़ल्क़िही बल हुवा अक़रब इलैहिम मिन हब्लिल वरीद। इतना ऊंचा कि ख्याल न पहुंचे, इतना करीब कि शहर से भी ज्यादा करीब हो जाए। बोलो तो सुने, मुँह बोलो तो सुने, दिल में बोलो तो सुने, गौर से बोलो तो सुने, हर हाल में सुने। अल्लाह पाक का नक्श दिल में लिखाने है, सारे बुतों की मोहब्बत को निकालने है, सारी मखलूक की मोहब्बत को निकाल कर एक अंदर में तेरे आदल आवाज सबकी लान तान के बीच परवाना हो, ऊपर से गुजर जाए, ऊपर से निकल जाए, अंदर में अल्लाह ही अल्लाह हो, अपने दिल में भी हो, सारी मखलूक के दिल में हो। ये हमारी मेहनत है, ये तबलीग का काम है। तबलीग कोई फलसफा नहीं, तबलीग कोई लंबे चौड़े हिकमत नहीं। अपने अल्लाह का बोल बोलो, मोहब्बत अल्लाह से हो जाएगी तो अल्लाह को बोलने भी आ जाएगा। इसके लिए मेरे भाइयों को इसके लिए आलिम होना शर्त नहीं, मोहब्बत हो तो बोलते जाओगे। महबूब के तस्करे खुद जुबानों पे आ जाते हैं, महबूब के तस्करे खुद जुबानों पे आते हैं। इंसान जज्बात का मुरक्का है, जिस तरफ इसका जज्बा चल पड़ता है फिर उधर अल्फाज भी बनते चले जाते हैं, ख्यालात भी बनते चले जाते हैं। अभी हमने अपने दिल में अल्लाह को जगह नहीं दी, हम कहते अल्लाह को जगह दे लो,
کہ دنیا میں کوئی ایسا حکیم نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا وفا والا نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا محبوب نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا مالک نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا خالق نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا عزیز نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا حافظ نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا خالق نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا مددگار نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا سننے والا نہیں جیسا اللہ۔ وہ حافظ ہم محفوظ، وہ ناصر ہم منصور، وہ خالق ہم مخلوق، وہ قادر ہم مقدور، وہ جابر ہم مجبور، وہ قاہر ہم مقہور، وہ مالک ہم مملوک، وہ رب ہم مربوط، وہ عزیز، وہ حکیم، وہ قریب رقیب، وہ شہید، وہ غفور، وہ احد، وہ فرد، وہ صمد، وہ جمیل، وہ ستار، وہ غفار، وہ قہار، وہ منان، وہ منان، وہ دیان، وہ رحمان، وہ معز، وہ مذل، سمیع بصیر، حکم عدل، لطیف خبیر، حلیم عظیم، وہ مقدم، وہ مؤخر، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، متعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الرشيد، الصبور، ساری خوبصورت ناموں کا مالک ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم لوگوں کو بتائیں ہمارا اللہ ایک ہے، کوئی اور بھی ہے نہیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، زندہ قائم، کوئی اور ہے نہ، متخذ ما کان معه من الہ، اس کا کوئی اور نہیں ہے، لیس معه الہ یخشی، کوئی اور نہیں جس سے ڈرے، ولا جو اللہ سے ڈرے وہ بھی کبھی دنیا سے ڈر سکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھی کبھی مخلوق سے ڈر سکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھی کبھی آدمی طاقت سے ڈر سکتا ہے۔ ایٹم والے، ایٹمی طاقتوں والے، ان سب کی گردن بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین کا وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو ایٹم والے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو سائنس والے چاہتے ہیں۔ یہ زمین اگر اللہ کی ہے تو یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ زمین اگر اللہ نے بنائی ہے تو یہ اللہ کے تابع ہے، یہ ہوائیں اگر اللہ نے بنائی ہیں تو یہ اللہ کے تابع ہیں، یہ بات اگر اللہ نے بنائی ہے تو یہ اللہ کی مانتے ہیں۔ ان سے پانی برسا دے، ان سے بارش برسا دے، ان سے آگ برسا دے، ان سے پتھر برسا دے، ایک پانی سے کئی رنگ دکھا دے، ایک پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں ڈال کے زہر بنا دیتا ہے، بچھو کے دم میں پہنچا کے زہر بنا دیتا ہے، ہرن کے پیٹ میں پہنچا کے مشک بنا دیتا ہے، مچھی کے پیٹ میں پہنچا کے شہد بنا دیتا ہے، درخت کی جڑ میں پہنچا کے اس کو سبزہ دے کر اس کو پھل لگا دیتا ہے، انسان کے پیٹ میں پہنچا کے زندگی کا سامان بنا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرتوں کے نمونے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنے سودے کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ سب سے کامیاب تاجر وہ ہے وہ اپنے سودے کی زیادہ سے زیادہ مشہوری کرے۔ جب اپنی مشہوری سے کتنے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، پاگل ہیں۔ ہمارا کام ہے اپنے اللہ کو مشہور کرنا، اپنے اللہ کی تعریف کرنا، اونچائی پہ اللہ اکبر، اونچائی پہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے وہ ہمیں بڑی پیاری ہے، اللہ میں کیا کروں گا، والتحميد والتقدير والتحليل في مساجدهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم، میں ان کی زبانوں سے اپنی تسبیح سبحان اللہ، اپنی تقدیر اللہ اکبر، اپنی توحید لا الہ الا اللہ ایسی جاری کر دوں گا کہ اٹھیں گے تو میرا نام لیں گے، بیٹھیں گے تو میرا نام لیں گے، مسجد میں تو میرا نام لیں گے، خانقاہ میں تو میرا نام لیں گے، پھر وہ بدلیں گے تو میرا نام لیں گے۔ جیسے میں آنکھ کھلے گی تو بھی مجھے یاد کریں گے، راتوں کو بیویوں کے پہلے چھوڑ کر مسلموں سے آ جائیں گے اور ان کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے زمین پہ آ جائیں گے اور میرے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ رات کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو تہجد میں اٹھتے کہتے یا اللہ غارت النجوم، ستارے بھی سو گئے، وحدت العیون، انسانیت کو کب کی کوئی چاہیے، وانت حی قیوم، تو زندہ تو قائم، نہ مرنے کو دنیا کے بادشاہ سو گئے، اغلقت ابوابہم، ان کے محل کے دروازے بند ہو گئے، وقامت حراسہم، اور ان کے پہرے دار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، تو دنیا کے بادشاہ سو گئے۔ وانت حی قیوم، تو قائم تو زندہ، لا تأخذک سنۃ ولا نوم،
تو ऊँग से पाक, तो नींद से पाक, अब का विवाद तो गुलाम तेरे घर पे आया है कि तेरा घर तो बंद ही नहीं होता। ला ताखुज़ुहु सीना ऊँगनी वला नौम सोसानी ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा थकसानी मा कान रब्बुका नसिय्या ग़ुरूसानी ला यज़िल्लु रब्बी फैसले गलत नहीं करता। ला याज़िलु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, ज़र्रा उससे छुपा हुआ नहीं। वला तहसबन्ना अल्लाह गाफ़िला, ज़रा हमारा गाफिल नहीं। वमा हुम बिमुअजिज़ीन, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै, हमारे रब को कोई चीज आजिज़ नहीं करती। काहिर, जब्बार, क़हार, मालिकुल मुल्क, कायनात उसके हाथ में, यमसकु अस्समावात वल अर्द अन तज़ूला, फरिश्ते उसके हाथ में। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, हम उसके ताबे, इन यशाअ युज़हिबकुम, परिंदे उसके ताबे, मा यंतिक़ुन इल्ला रहमान, समंदर उसके ताबे, हुवल्लज़ी सख़्ख़र अल-बहर, दरिया उसके ताबे, व सख़्ख़र लहुल अनहार, सूरज चांद उसके ताबे, अश-शम्स वल क़मर बिहिस्बान, ये दरख्त और ये बेलें उसके ताबे, वन्नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, कायनात की जिसके ताबे है। मेरे भाइयों, हम अपने अल्लाह का तारुफ करवाएं, अल्लाह की तारीफ करें। ये जो कहना हम बादशाहों के चमचे, ये उनकी झूठी सच्ची तारीफें करते हैं और अपने घर भरते रहते हैं। हम अल्लाह की सच्ची तारीफ करें। तारीफ के काबिल या अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। वो कायनात में दो ही हैं जिनको अपने मुंह से तारीफ सजती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला की तारीफ खुद कर रहा है। अभी तक अच्छी कुरान, इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, इन्न रब्बकुमुल्लाह, मैं तुम्हारा रब, वतवक्कल अलल हय्य, मैं जिंदा मुझ पर एतमाद कर, अल्लज़ी ला यमूत, नहीं मरता, तो मेरी तारीफ कर, महमूद की तारीफ करता है। वक़फ़ा बिही वज़ुनूब इबादिही खबीरा, मैं अपने बंदों के गुनाहों से वाकिफ। अल्लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, मैं वो हूँ जिसने 6 दिन में जमीन आसमान बना के अर्श का तख्त बिछाया। अर्रहमान, मेरा नाम रहमान है। फस्अल बिही खबीरा, किसी जानने वाले से पूछ के रहमान कौन है। नहीं कहूँ अल्लाह से जानने वाला कौन होगा, अल्लाह से पूछो रहमान कौन है, तो अल्लाह ने खुद बताया रहमान कौन है। और रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्स वल क़मर बिहिस्बान, वल नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस-समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्ला तत्ग़ऊ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान, वल अर्द वदअहा लिल अनाम। अल्लाह तआला कह रहा है, मैं रहमान, मैं कौन सा रहमान, मैं वो रहमान जिसने तुम्हें बयान सिखाया, जिसने तुम्हें कुरान सिखाया, जिसने इंसान को बनाया और उसे बोलना सिखाया, आसमान को बुलंद किया, जमीन को सख्त किया, सूरज चांद का निजाम बनाया, दस्तों को बेलों को सजदे में लगाया, जमीन को तुम्हारे लिए बिछाया और इसमें से निकाला और इसमें से फल फूल निकाले। तुम्हारे लिए सिर्फ मैंने गल्ला नहीं निकाला, मुझे पता है तुम्हें खुशबू पसंद है तो तुम्हारे लिए रंगा रंग के फूल बनाए, हर फूल की मेहनत अलग अलग बनाई। फिर मुझे छोड़ के कहीं जाते मेरी किस कीमत का इनकार करते छुटलाते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लोगों को खींचो। ये दिल एक को दे दो, या बीवी को दे दो, या बच्चों को दे दो, या नौकरी को दे दो, या अपने आप को दे दो, या शहर को दे दो, शराब को दे दो, कारोबार को दे दो, किसी बच्चे को दे दो, किसी घर को दे दो। ये दिल आए बगैर रह नहीं सकता। दिल का काम किसी पे आना ही है। बदल इसके कि दिल किसी पे आए, इसको अल्लाह के साथ जोड़ दो। अल्लाह पाक से अपने दिल को जोड़ लें तो मोहब्बत के काबिल सिर्फ अल्लाह की बात है। अपनी मोहब्बत के लिए दुरुस्त कर लो भाइयों और अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, सारी मखलूक की तरफ खींचो। हम किसी के नहीं, हम अल्लाह के, हमारा कोई महबूब नहीं, अल्लाह ही है। या अल्लाह हो या अल्लाह का रसूल हो, बाकी सबको अंदर से निकाल दो, घर को झाड़ू दे दो, घर को साफ कर दो, दिल के सारे गंद निकाल दो। फिर अल्लाह से कहो हर तमन्ना दिल से रुख़्सत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही तो वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अब मांगो अल्लाह से, या अल्लाह मैंने दिल को खाली कर दिया, अब तो इसमें आजा।
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دنیا کا منصب تھا اور بڑے جاہو جلال تھے, بڑی شان آمدان تھی, صدر مدرسہ نظامی میں تھے. یہ دل بدلا, آنکھ پھری, سب چھوڑ چھاڑ کے سب کو ٹھوکر مار دی. صحرا میں پھر کر اللہ کی تلاش میں 10 برس جنگلوں کی خاک چھوڑی, پھر امام غزالی بن گئے. پھر میں صدر مدرس بن کے مر جاتے, آپ کی پتہ نہیں ہوتا کہ امام غزالی جو تھے. لیکن کسی نے کہا اتنی عزتیں چھوڑ دی, کیا کیا؟ اتنی شہرت سے آپ نے لات مار کی, کیا کیا؟ تو فرمایا ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل وعدت الى مسحور اول منزلی سمادت بي الاشواق مهلا تهاوي منازل من تهوي رويدة تنزلي. کہ میں نے لیلا کی محبت کو چھوڑا اور سودا کی محبت کو چھوڑا اور میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا. ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل وعدت الى مسحور اول منزلی. جو میرا شروع کا ساتھی, جو میرا اصل محبوب, جو میرا حقیقی محبوب, میں نے اس کی طرف اپنی سواری کی لگام کو پھیرا اور اپنے قدموں کو اس کی طرف لوٹایا اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی, میں ہنس لگائی. سمادت بی الاشواق, جب میرے محبوب کے دیار آئے, جب اس کے آثار آئے اور جب اس کی نشانیاں نمودار ہوئی تو میرے شوق نے مجھے پکارا, تھم جا, رک جا, ٹھہر جا, اتر جا, یہ تیرا منزل, تیری منزل, یہ تیرا پڑاؤ, یہ تیرا ٹھکانا. محلن سہاوی, ٹھہر جا, منازل من تحریر رویدۃ تنزلی. یہی تیرا محبوب ہے, یہی تیرا مطلوب ہے, یہی تیرا معبود ہے, یہی تیرا مقصود ہے. میرے بھائیو, ہم نے اللہ کو مانا, اس کو سجدے بھی کیے پر اس سے محبت نہ کی. آج توبہ کرو, اے اللہ ہم نے تجھ سے محبت نہ کی, اللہ نے معاف کر دے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری محنت ہے کہ ہم اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں, توبہ کرواتے ہیں, خود توبہ کرتے ہیں, لوگوں سے توبہ کرواتے ہیں. اللہ کی صدا لگاتے مر گئے, قیمت بڑھ جائے گی, قیمت. اللہ کی آواز لگاتے مر گئے, قیمت بڑھے گی. اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کی شان سے اٹھائے جاؤ گے. میرے بھائیو, اور کیا کرنا ہے, اور کس کا تعارف کرانا ہے, اور اللہ کے نبی کا تعارف کرانا ہے. ہمارا اصل سودا کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا سودا ہے, ہمیں پوری دنیا کو پیش کرنا ہے. اور یہ زندگی ہے, یہ ہمارا الہ ہے, الہ واحد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, میں ہوں ایک اکیلا, عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم, میں ہوں سب کا جاننے والا, رحمان الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, میں ہوں ایک اکیلا. الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن, العزيز, الجبار, المتكبر. سبحان اللہ عما یشرکون. سب شرکوں سے صاف بات. ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا, تو ادب کیا ہے, آپ کا کیا حال ہے, کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو, آپ کا کیا حال ہے. اگر کہا جائے تیرا کیا حال ہے تو بے ادبی سی ہے. ویسے کیسا ہے, تو یہ ہماری زبان میں, عربی زبان میں بے ادبی ہے. کئی حال حکم, ایک آدمی کھڑا, کئی آپ کا کیا حال ہے. ادب کیا ہے کہ چھوٹے بڑے کو جمع کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کہنا بے ادبی ہے اور تو کہنا ادب ہے. کہ آپ نے جمع کا سیدھا ہے, شک پڑتا ہے کہ یہ کہے کوئی اور ہے, اللہ کو تو کہو تو یہ اس کا ادب ہے. یا اللہ تو کر دے, اللہ آپ کر دیں, یہ بھی ادبی ہے. اللہ تو کر دو, اللہ کہتا مجھے ایسے پکارو کہ میری پکار میں مشک بھی نہ ہو کسی کی شرکت کا. اس لیے اللہ سب سے زیادہ ادب والا اللہ کا تو اللہ کا نبی ہے. کسی جگہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا اللہم انتم, اللہ آپ,
अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैस क़ब्लका शै अंतल आखिर फलैस बअदका शै, तू एक, तू पहला, तू आखिर, तेरे बाद कुछ ना, तू अव्वल, तेरे पहले कुछ ना, अंत बाहर, तू ऊपर, तेरे ऊपर कुछ ना, अंतम नहीं आता। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह तू ऐसा है, आयतुल कुर्सी अल्लाह की वहदानियत पर है, इसलिए इसको सबसे अजीम आयत कहते हैं। ये लंबी आयत नहीं कुरान की, अजीम आयत है, आज़म आयत है, कुरान की सबसे अजीम आयत है, अजमत वाली। अतवल आयत नहीं, अतवल आयत है इज़ा तदायनतुम बिदैनि इला अजलिन मुसम्मा, ये सब कुरान की सबसे लंबी आयत है। आयतुल कुर्सी लंबी आयत नहीं, आयतुल कुर्सी अजीम आयत है, इसमें अल्लाह की बात का तारुफ है और इसमें बार बार अल्लाह का नाम आता है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू अल हय्य अल क़य्यूम, फिर ला ताख़ुज़ुहू सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इसमें लहू की ज़मीर है। मन वल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निही, इंदहू फिर इल्ला बिइज़्निही, ये जितना भी हू का लग जा रहा है ये सब अल्लाह की तरफ जा रहा है। यालमु में अल्लाह मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, यही अल्लाह की तरफ, इल्ला बिमा शा, ये शाह अल्लाह की तरफ। वसिअ कुर्सियुहु, ये हू का इशारा अल्लाह की तरफ। अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु, ये हू का इशारा अल्लाह की तरफ। हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर अल्लाह की तरफ, वहुवा अल्लाह की तरफ, अल अली अल्लाह, अल अज़ीम अल्लाह। 17 दफा 3 सत्रों में अल्लाह घूमता है, 17 दफा, इसलिए इसको अजीम तरीन आयत कुरान की कहा गया है। भाई इस दिन में अल्लाह को बचा लो तो इससे बड़ा फिर कोई दिन नहीं होगा। ये अल्लाह का अर्श बन जाएगा, अल्लाह के अर्श की तजल्लियों की जलवागाह बन जाएगा। जैसे अल्लाह के अर्श की हैबत है, अल्लाह के कसम अल्लाह आपकी हैबत कायनात पे डाल देगा। जिस दिल में अल्लाह है सारी कायनात उससे दब के चलेगी। ये बात समझानी है अपने मन को, सारी कायनात को। ला इलाहा इल्लल्लाह एक कलर में हो, ला इलाहा इल्लल्लाह एक कलर में, सातों आसमान सातों जमीन एक कलर में हो, सातों जमीन उसके जंगल, उसके दरिया, उसके पहाड़, उसकी नहरें, उसकी नहरों के समंदर के दरियाओं के पानी के जानवर, उसकी मछलियाँ, उसके मगरमच्छ और उसके बेल मछलियाँ, उसकी शार्क मछलियाँ और उसके पहाड़ और जमीन के पहाड़ और हिमालय पहाड़ और सहरा और जंगलों के जानवर, चौपाई, इंसान, इंसानों के शहर, उनके आबादियों के लवाजमात और लोहा और तांबा और पीतल और चांदी और उनकी फैक्ट्रियाँ, उनकी मिलें, उनके बिल्डिंग, 100 मंजिला, ये सारे का सारा हमने उठाया और एक लिया। फिर सूरज, फिर चांद, सितारे, तैयारे, फिर ये सारी गैलेक्सी जिनको आज तक कोई देख नहीं सका, जान नहीं सका कि कितनी अरब गैलेक्सी हैं जो कायनात में गर्दिश कर रही हैं, वो सारी एक पड़ रही। फिर पहला आसमान फरिश्तों समेत, दूसरा आसमान फरिश्तों समेत, तीसरा आसमान फरिश्तों समेत, चौथा आसमान फरिश्तों समेत, पांचवा आसमान फरिश्तों समेत, सातवां आसमान फरिश्तों समेत। फिर जन्नत इसी पलड़े में, जिब्राइल इसी पलड़े में, मीकाईल इसी पलड़े में, इजराइल इसी पलड़े में, इसराफील इसी पलड़े में, दोज़ख अपने अंगारों के साथ, लोहे के साथ, बेड़ियों के साथ, जंजीरों के साथ और अपनी खौल के पानियों के साथ, जन्नत अपनी राहमानियों के साथ, हूरों के साथ, कसूर के साथ, अनहार के साथ, अशजार के साथ, सिमार के साथ, सारी तजल्लियात के साथ, जन्नत, दोज़ख, अर्श, ग़र्श, लौह, कलम, कुर्सी सारा एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह का एक पर्चा एक पलड़े में तोला जाए तो ये वजनी होगा, ये हल्का होकर हवा में उठ जाएगा। जब एक पर्चे में इतनी ताकत है कि जमीन आसमान को हवा में उठा दे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जिस दिल को नक्श हो जाएगा उस दिल की कितनी ताकत हो जाएगी। जो पैसे की ताकत का गुरूर आया हुआ है, दुनिया की ताकत का गुरूर आया हुआ है, एक झटका मौत का सारे गुरूर खींच के निकाल दे। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह की सजा लगाओ,
اور دوسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ اس کے حبیب کی سزا لگاؤ کہ وہ دنیا کا خلاصہ، کائنات کا نجات دہندہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، کائنات کا افضل ترین، اولین کا سردار، آخرین کا سردار، انسانوں کا سردار، جنات کا سردار، ملائکہ کا سردار، آدم علیہ السلام کی مٹی گونجی جا رہی اور اس کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا اور اس کی نبوت کو تسلیم کروایا جا چکا، ایک ایک نبی سے آپ کی نبوت کو تسلیم کروایا جا چکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تجلی پڑی، انہیں ہوش نہ آیا، حبیب کو اٹھایا، بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا، 2 نسل پڑھ کے پہلے آسمان سے پہنچایا، آدم علیہ السلام سے استقبال کروایا، دوسرے آسمان کے یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے استقبال کروایا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے استقبال کروایا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کو استقبال کروایا، 5ویں آسمان پہ پہنچے تو ہارون علیہ السلام نظریں بچھائے کھڑے، 6ویں آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کو آئے ہوئے، 7ویں آسمان پہ پہنچے تو جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام استقبال کو کھڑے ہوئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل کی مبصر ہو گئی کہ آگے آپ جانے، آپ کا اللہ جانے، اس سے آگے آج تک نہ کوئی جیا نہ جا سکتا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جس کا قدم آگے اٹھے گا۔ عرش کے دروازے کھلے، عرش جھوم جھوم جا رہا کہ آج 2 جہان کا سردار آ رہا، کائنات کا خلاصہ آ رہا، اللہ کے محبوب آ رہے، اللہ پاک کے حبیب آ رہے، اللہ کے رسول آ رہے، اور آج عرش کے دروازے کھلے، تخت اترا، تخت پہ حبیب بیٹھا، تخت آپ کو لے کے اوپر اٹھا، پھر وہ عرش کے اندر گم ہو گیا، آگے کیا ہوا وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردے اٹھائے اور اپنے قریب فرمایا، اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا یا حبیبی ادن منی، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ اتنی بلند پرواز، براہ راست تجلیوں کو دیکھ کے اتنا بڑا سینہ ملا ہے کہ سب تجلیاں ہضم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو تجلی سیدھی نہیں آئی، پہاڑ سے لوٹ کے آئی اور ہوش گم ہو گئے، اور یہاں سیدھی تجلیاں پڑ رہی ہیں اور کتنا بڑا سینہ ہے کہ ان تجلیوں کو سہتا چلا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کو بتاؤ میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے نبی کے قدم پہ قدم رکھو گے تو اس کی پرواز عرش تک ہے، تو نبی عرش تک پہنچا دے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ایک بدو ہے کہ سارا عرب باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لے گا، کوئی باپ دادے کا طریقہ بھی چھوڑ کر تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارا ایران، شام، رومن، پرشین امپائر ٹوٹ جائے گی، فتح ہو جائیں گی، ہم غریب لوگ روٹی نہیں کھا سکتے، ان کو ہم فتح کر لیں گے، یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر جزا سزا ہے، بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ صاحب نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، امید ہے کہ تو لمبی عمر پائے گا، اور یہ دونوں باتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اب میرے دین میں آئے گا، باپ دادے کا دین چھوڑے گا، اور ایران اور شام روم فتح ہوگا، اور باقی رہی موت سے اٹھنے کی بات تو وَلَآخُذَنَّكَ بِيَدِكَ هَٰذِهِ وَلَأُذَكِّرَنَّكَ بِمَقَالَتِكَ هَٰذِهِ، تو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا قیامت کے دن، اور ہاتھ پکڑ کے میں تجھے تیری یہ تینوں باتیں وہاں یاد دلاؤں گا۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ فتح مکہ ہوا، اسلام پھیل گیا، مسلمان نہیں ہوا، آپ انتقال فرما گئے، مسلمان نہیں ہوا، ابوبکر صدیق کا دور آیا، مسلمان نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں شام ٹوٹا روم یرموک کی لڑائی میں، اور ادھر ایران ٹوٹا قادسیہ کی لڑائی میں، تو پھر کہنے لگا لے بھائی 2 تو ہو گئی، اب تیسری بھی ہو گئی رہے گی، پھر مسلمان ہوا، مسلمان ہو گیا مدینے اور وہیں رہنے لگا۔ جب مسجد میں آتا تو حضرت عمر کے لیے بچ جاتے، کیوں؟ کہتے ہیں لوگوں یہ وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ سے پکڑنے کا اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور جس کا اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا جنت میں جانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس کے لیے بچ جاتے تھے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں
یہ بات ساری دنیا کو سمجھاؤ کہ اپنا ہاتھ حبیب کے ہاتھ میں دے دو، اس کی پرواز عرش تک ہے. آپ کن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ اپنے سے جاہل کے پیچھے بھی کبھی کوئی چلا؟ ایک آدمی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک دونوں آنکھوں سے اندھا ہے. اور ایک آدمی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے. احمق وہ ہے جو اندھے سے راستہ پوچھ رہا، دونوں آنکھیں سلامت، اور اندھے سے کہتا ہے بھائی مجھے راستہ بتاؤ، اور کہتا مجھ سے مذاق کیوں کرتے، میں تو خود اندھا، میں تمہیں کیا راستہ بتاؤں. ہمارا تاجر امریکہ کے تاجر سے راہبری لے، ہماری معاشیات کو سکھانے کے لیے ہم سے اندھے آئے، ہمیں معاشیات سکھانے. یہ تو کیا اندھیر نگری. ہمارا تو ریڑھی والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار ہے کہ آئنسٹائن اپنے اللہ کو نہ پہچان سکا، اور یہ راجا بازار میں ریڑھی لگانے والا اللہ کو جانتا ہے. کبھی جاہلوں کے پیچھے چل کے بھی نجات ملی. دنیا کا سب سے بڑا عالم اللہ کا رسول ہے. ایک حدیث سناؤں، آپ نے حدیث پاک میں ہے ساری کائنات کے انسانوں کو بنا انبیاء کے اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ ایک ذرہ ہے، اور اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا وہ ایک صحرا ہے. صحرا سے ایک ذرے کو جو نسبت ہے، یہ اللہ کے حبیب کے علم کو پوری دنیا کے انسانوں کا علم سے نسبت ہے. کس کے علم کو چھوڑ دیا؟ جو زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ محفوظ کو پڑھ سکے. کس کے علم کو چھوڑ دیا؟ جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، فرشتوں کے قلم سے چلنے کی سرفراہت کو جو سن رہا ہے، اس کے علم کو چھوڑ دیا اور اپنوں سے اندھوں کا علم لے لیا، اپنوں سے گمراہ انسانوں کا علم لے لیا، اپنے سے بڑے ظالموں کو پیچھے چل پڑے، اپنے سے بڑے بدماشوں کو پیچھے چل پڑے. تو وہ بڑے بدماش بنے گے تو ہم چھوٹے بدماش بنے گے. لوگوں کو پاک کی طرف بلاؤ، اس معصوم کی طرف بلاؤ جو گناہوں سے پاک، جو خطاؤں سے پاک، جو غلطی سے پاک، جو عیب سے پاک. قربان جائیں حسان ابن ثابت کے، جس نے 2 شعر وہ کہے کہ ساری دنیا کا نافیہ کلام اکٹھا کیا جائے تو یہ 2 شعر سب سے حاوی ہیں. فأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب فأنك قد خلقت. دنیا کا نافیہ کلام اکٹھا کیا جائے تو یہ 2 شعر سب سے حاوی ہیں. وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تیرے جیسا کسی آنکھ